اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد سلسلہ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی جوانی کی زندگی خودداری کے ساتھ جی اور خود بکریاں چرا کر کما کر جو ہے اپنی زندگی کو گزارا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ کی زندگی میں ایک بڑا ہی اہم واقعہ پیش آیا جس کو حلف الفضول کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ آگے ہم اسی واقعے کو بیان کریں گے اور اس واقعے سے ملنے والے اہم پیغامات کو بھی واضح کریں گے۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ جو تاریخ کی ایک بڑی کتاب ہے علامہ ابن کثیر کی، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 سال کے ہوئے تو یمن سے ایک شخص مکہ مکرمہ آیا۔ قبیلہ زبید کا وہ رہنے والا تھا اور وہ اپنا تجارت کا سامان لے کر آیا تو مکہ کے ایک بڑے سردار عاص بن وائل نے اس سے وہ سامان خریدا۔ جب اس زبیدی شخص نے اس کی قیمت مانگی تو اس نے منع کر دیا اور جو ہے اس پر ظلم کیا، یعنی دینے سے اس کو قیمت منع کیا۔ تو وہ زبیدی شخص مکہ کے بہت سارے قبیلوں کے پاس گیا اور ان سے مدد طلب کی تو کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ تو پھر جو ہے وہ آخر کار ایک روایت کے مطابق جبل ابی قبیس پر گیا اور ایک روایت کے مطابق کعبہ کے پاس کھڑا ہوا اور اس نے مدد کے لیے لوگوں کو زور زور سے پکارا۔ چنانچہ سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب کھڑے ہوئے، پھر بنو مرہ، بنو تیم اور بنو ہاشم کے لوگ کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے کھڑے ہوئے، اور یہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر گئے اور پھر وہاں پر عبداللہ بن جدعان نے ان کے لیے کھانا بنایا، انہوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد سب نے مل کر یہ معاہدہ کیا، یہ حلف اٹھایا کہ ہم جو ہے ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہیں گے اور ظالم کے خلاف رہیں گے اور مظلوم کو اس کا حق جو ہے دلا کر رہیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ سب لوگ جو ہے عاص بن وائل کے پاس گئے اور جو ہے اس زبیدی کی جو چیزیں اس کے پاس تھی وہ چیز اس سے واپس لی اور زبیدی کو واپس وہ چیز دے دی۔ چنانچہ یہ جو پورا واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ عرب میں بڑا مشہور ہوا اور عرب جو ہے اس کو حلف الفضول کہنے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کہتے تھے لقد دخل هؤلاء فی فضل من الامر، کہ یہ لوگ ایک ایکسٹرا کام میں لگ گئے، اس لیے اس کو حلف الفضول کہا گیا۔ دوسری وجہ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھی ہے کہ اس معاہدے میں 3 لوگ تھے جن کا نام فضل تھا، اس لیے اس وجہ سے اس کو حلف الفضول کہا گیا۔ ایک فضل بن وداع، فضل بن فضالہ اور فضیل بن الحارث۔ تو یہ واقعہ تو گزر گیا، لیکن سنن بیہقی، امام السنن الکبیر جو امام بیہقی کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد اور اسلام کے زمانے میں بھی کہتے تھے کہ لقد شہدت فی دار عبداللہ بن جدعان حلفا، کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان میں اس ظلم کے خلاف جو یونٹی ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں شریک تھا۔ ما احب ان لی بہ حمر النعم، کہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ اس معاہدے کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ ملے، یعنی وہ معاہدہ میرے نزدیک زیادہ اہمیت کا حامل تھا نہ کہ مال و دولت۔ اور کہتے ہیں وَلَوْ اُدْعَا إِلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ لَعَجَبْتُ، اگر اب اسلام میں مجھے ایسے کسی معاہدے کی طرف یا ظلم کے خلاف کسی یونٹی میں بلایا جائے تو میں ضرور اس کو قبول کروں گا۔ تو یہ تو تھا پورا واقعہ جو حلف الفضول کے نام سے جو ہے سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ البتہ اس میں بہت ہی اہم پیغامات ہمارے زمانے کے اور معاشرے کے اور ملک کے اعتبار سے اس میں ہے۔ نمبر 1 عدل، کہ انصاف ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ہمیشہ کوشش کی جانی چاہیے اور معاشرے میں انصاف کا ہی بول بالا ہونا چاہیے، ورنہ پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی۔ نمبر 2 ہے ظلم، کہ ظلم ہر حال میں مٹنا چاہیے، اور چاہے ظالم کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، جیسا بھی ہو، اس کے ظلم کو بالکل قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔ نمبر 3 ہے کہ ایک داعی کو کبھی بھی کسی بھی معاشرے میں، کسی علاقے میں یہ امید نہیں چھوڑنی، بھلائی کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، وہاں پر عدل و انصاف کی امید کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دیکھیں مکہ کا معاشرہ کتنا زیادہ ظالمانہ تھا، وہاں پہ ہر برائی تھی، شراب، زنا، سود، ہر طرح کی بت پرستی وغیرہ تھی، لیکن
پھر بھی اس معاشرے میں ایسے لوگ تھے جو برائی کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار تھے. اس لیے ایک داعی کو کبھی بھی کسی معاشرے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہاں کے لوگوں سے کوشش کرتے رہنا چاہیے, ضرور اچھے لوگ اس کا ساتھ دیں گے. نمبر 4 اور چوتھی اہم چیز یہ ہے کہ جب کبھی بھی انصاف کے لیے اور بھلی کام کے لیے یونیٹی ہو, اس کے لیے بلایا جائے, اس میں ساتھ دینے کی بات ہو, تو ایک مسلمان کا کام ہے کہ ضرور اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور ایسی چیزوں کے لیے کوشش کرے. اور ہمارے اس ملک میں خاص کر اب جو ظلم و ستم کا ماحول ہے مسلمانوں پر, اور خاص صرف مسلمان نہیں بلکہ دوسری قوموں پر بھی ظلم ہو رہا ہے, تو یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتا ہے کہ ہمیں ان مظلوموں کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور مل کر کچھ جو ہے کرنا چاہیے, ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے اور انصاف کا بول بالا کرنا چاہیے.